کی. اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جب وہاں جانا تو موبائل فون بند کر دینا, کیونکہ یہ پھر آپ کو کچھ بھی نہیں کرنے دے گا. یعنی بند کر کے بہ جائیے. تو پھر قبراں ویکھیو تو پھر جڑیاں قبراں اتنے تختیاں لگیاں نے پھر انہوں نے ویکھیو کہ کڈے کڈے وڈے چودھری آ کے لیٹے نے اتنے. زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا, بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے, نہ ہے کسرے دارا نہ گورے سکندر, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جایا کرو ذرا جی کدی کدی. اور میرے جو بزرگ تھے میرے دادا پیر و مرشد آپ فرمایا کرتے تھے میاں کور دا پکھا اج وکدا پیا خرید لے, اج کور دا پکھا وکدا پیا خرید لے, اج کور دا کولر وکدا پیا خرید لے, کیونکہ حضرت اتوں کھ نہیں لبنا ہے. جو لے کے جانا اتوں لے کے جانا, جو لے کے جانا اتوں لے کے, اتوں کھ بھی نہیں ملنا. اج ساڈے اختیار سے جو دل کردہ خرید لو. اس لیے حضرت جی خوب جو ہے نا وہ اپنا معمول بناؤ, نماز کی پابندی کرو, نماز کی پابندی کرو, نماز کی پابندی. اور باقی حضرت جی اللہ آپ سب کو بڑے بڑے اور اچھے اچھے گھر عطا فرمائے. یہ وہم ہی ہے حضرت جی, یہ جانا ہے ہم نے اس کو چھوڑ کے حضرت, یہ جانا ہم نے. میرا حضرت جی جو گھر تھا نا, خیر میں نے تو پھر وہ تختی بس میں تھا میں نے اتروا بھی دی نا, بہرحال دیکھا میں نے, اگر نہ اتارتا تو پھر اسی طرح ہونا تھا. جو میرا گھر ہے نا تو اللہ وہ 2.5 مرلے کا, اتنا بڑا نہیں تھا. تو میرے کیونکہ والد صاحب واپڈا میں ملازم تھے تو اس لیے ہمارے گھر کے باہر نا میرے دادا ابو کے نام کی لگی ہوتی تھی. تو پھر وہ میری زندگی میں اتر گئی, پھر ابو جی کی لگ گئی, پھر ابو جی کی بھی اتر گئی. تب کہ میں کیا سمجھوں کہ میری نہیں اترے گی ادھر, میری بھی اتر جانی ہے. وہ ایک ہی ذات ہے جس کا نام سدا رہنا ہے ادھر. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, یہ وہی ذات ہے. باقی تو فنا ہے حضرت سب کو. اس لیے حضرت جی جہاں کہیں رہو حضرت جی بس اپنے اللہ کو راضی کرو اور اپنی آخرت کے لیے تیاری کرو. اور حضرت جی یہ یا تو ہوتا ہے نا حضرت جی کو تھوڑا سا جو ہے نا اندازہ ہو, تھوڑا سا اندازہ ہو, ہمیں بتا دیا جائے بھائی اس سال یا حضرت جی سال تو بہت دور کی بات ہے, اگلے لمحے کا بھی نہیں پتا, کوئی اگلے لمحے کا بھی نہیں پتا. اور میں ان بچوں سے کہتا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب آپ نے بس گفتگو سننی ہے, ٹھیک ہے, یہ میرے سر متھے ہوتے ہیں, آپ بس گفتگو سماعت فرمائیں. میں ان بچوں کو بتاتا ہوں کچھ پروگرام ہوتے ہیں جو ہمیں ڈرا دیتے ہیں, ہوتے شادر و ناظرین کبھی کبھی, باقی تو ہمارا کام ڈرانا ہے, کچھ ہمیں ڈرا دیتے ہیں. میں ایک پروگرام پہ گیا اور جیسے اب ہم آئے ہیں تو میرے پیر بھائی ہیں فنان صاحب, یہ ناز شریف پڑھ رہے تھے. وہاں میں جب مسجد میں داخل ہوا تو وہ 10ویں شریف کا ختم تھا اور ایک بچہ قرآن کریم پڑھ رہا تھا اور بڑا سونا قرآن شریف اس نے پڑھا, ادائیگی بڑی زبردست. تو اس کی ادائیگی سے نا میں نے اندازہ لگایا کہ یہ کسی عام کا بچہ اتنا سونا قرآن نہیں پڑھ سکتا, کیونکہ اب ہمیں شوق ہی نہیں ہے, اب ہمیں یہ شوق نہیں رہے کوئی بھی. ہم اب اسی بات پہ خوش ہیں کہ میرا منڈا ڈنگا منہ کر کے کہہ لینا ہے ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار, ہم بہت خوش ہیں اس پہ. ہمیں اس بات کا قطن دکھ نہیں ہے کہ نہ مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے نہ میرے بچے کو پڑھنا آتا ہے کوئی. لیکن حضرت جی یہ ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. پاجی انگریزی کا سواب نہیں جی آنا, سواب قرآن شریف کا ہی آنا ہے. اج یہ قرآن سکھا لو, کل ہو سکتا کو پڑھ کے ٹور چھڑے کرے تمہیں ایک آخ انگلش کا سواب نہیں آنا کوئی بھی. لیکن ہم بہت خوش ہیں حضرت جی کہ ہمارے بچوں کو انگلش بڑی اچھی آتی ہے, لیکن دکھ ہے حضرت جی قرآن نہیں آتا کوئی. قرآن سکھاؤ اپنے بچوں کو, خود بھی قرآن سیکھو, اپنے بچوں کو بھی قرآن شریف سکھاؤ. خود بھی قرآن کریم کھولو, اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالو قرآن کریم کھولنے کی. تو میں نے اندازہ لگایا کہ اتنا اچھا قرآن کریم کسی عام بندے کا بچہ نہیں پڑھ سکتا. یہ ہو نہ ہو یہ کسی قاری صاحب کا بیٹا ہے یا جو اتنے علماء تشریف لائے ان میں سے کسی کا بیٹا ہے. جو پڑھ کے بیٹھا تو میں نے وہ جو اس مسجد کے امام و خطیب تھے, میں نے حضرت سے پوچھا, میں حضرت بڑا سونا قرآن شریف پڑھے ہے تو کس دا بچہ ہے یہ جو علماء ہیں تشریف لائے ان میں سے؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت, یہ جس نوجوان کے 10ویں کے آپ ختم پہ آئے ہیں نا یہ اسی کا بڑا بیٹا ہے.
इसकी उम्र जो है ना ये 11 साल है, मोहल्ले का ना था उनके। इससे एक और छोटा बेटा है, उसकी उम्र को 9 साल है, 9 या 10 होगी। एक और इससे छोटा है, उसकी उम्र को 7 साल उन्होंने मुझे बताई। और सबसे छोटी जो बेटी है उसकी उम्र 3 साल है। ठीक, क्योंकि मेरे भी 4 ही बच्चे हैं। तो मैं हजरत जी सही डर गया। तेन पंजाबी च कहते हैं लूँ खलो जाने मेरे, मैं इन्ना क डरिया मेरे लूँ खलो गए। मैंने किसी बंदे से सवाल नहीं किया, मैंने सवाल अपने आप से किया। मैंने कहा सुलेमान तू बड़े बड़े लम्बे प्रोग्राम बना के बैठा था, दस हाँ जरा इस बंदे का अपनी 3 साल की धी छड़ के जान ते दिल कीता होना? सच बताओ हजरत जी, अपना 11 साल का पुत्र छड़ के जान ते दिल मन्या होना है? लेकिन हजरत आपको मुझे पूछना किसने है? आपके ख्याल में पूछा जाएगा पहले कि चो साहब प्रोग्राम है कि नहीं है? चो साहब असी इत्थे ही उत्ते कख भी नहीं है हजरत, उत्ते चौधरी वही जिसका ना ही बाबा खादम हुसैन है। देखो हम कुछ भी नहीं है। हमारा मरते पोल खुल जाना है। किस तरह खुलना है? साड़ी लाश पई होनी तो साढ़े सक्के पुत्र ने एक डब्बा नहीं सुटना, कोई मोल भी ढूंढदे फिरना उन्हें साढ़े अब्बे नूं नवा दे आके, खत्म हो जाना सारा मामला। बड़े बड़े तमाशे देखे हजरत मैंने, क्योंकि गुस्ल देना बड़ा सवाब का काम है। कफन इब्तदा में हमने बड़ा किया है, लेकिन फिर वो एक नया सिलसिला शुरू होने लगा कुछ। फिर हजरत हमने देखा बड़ा कुछ कि दिल जो है ना वो ठंडा पड़ गया। मैं एक दफ़ा ना एक मैयत को गुस्ल देने गया, बहुत माशाल्लाह अल्लाह की रहमत, उसके बेटे भी खड़े। मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार देखो मैं आया हूँ तो मैं तो सवाब की घर से आया हूँ, तो आपके लिए भी बड़ी सादत है, आपके वाले साहब हैं, तो आओ मेरे नाल रल के ना। तो जो बड़ा था ना मुझे बड़े गुस्से में और बड़े बदतमीज़ों वाले अंदाज, उसके बाद फिर मैं छोड़ गया इधर, मुझे बड़े बदतमीज़ों वाले अंदाज में कहता है जे असी नहाना ही तो तेनों कद नहीं बुलाया, तेनों नहाना ही तो। एक दफ़ा मैंने एक और मैयत को गुस्ल दिया, उसका भी बेटा पास खड़ा था। मैंने कहा पुत्र आ तू ही नाल मेरा डब्बा सुट, सादत बड़ी वड्डी है। उन्होंने कहना ममा ने मना किया था तुम ना पास जाना, रात को डर लगेगा। हाँ मैं हूँ तो पुत्र डर ही लगना है, फीसा तेरिया इन्हें दित्तियां हूँ तो डर ही लगना है, पिज़्ज़ा तेन यह खुआन खड़ता ही हूँ तो डर ही लगना ना उधर। फिर मुझे मियाँ मोहम्मद बख्श साहब याद आए, फरमांदे जांदी वारी क्या डराउना बनिया, हथ नहीं लांदे डरदे हैं। भाजी डब्बा नहीं सुटना किसी ने, बैग उत्थे प्रोग्राम होने ने, एक ने कहना मगर उस तो बाद जनाजा कर ली, एक ने बोल कहना इन्नी देर नहीं मुर्दा घर रखी दा, असर तो बाद करो, मेरा ही घर होना मैंने को रखन नूं तैयार नहीं होना। फिर एक होर ने कहना वो नहीं इन्नी देर नहीं रखी दा, जोर तो बाद रखो, शहरदारी लोग पहुँच जाते हैं, मेरा ही घर होना मैनू को घर रखन नूं तैयार नहीं होना। जांदी वारी क्या डराउना बनिया, हथ नहीं लांदे डरदे, जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे। इसलिए जी अपने बीवी बच्चों से खूब मोहब्बत करो, लेकिन पुत्र किसी वहम च ना रही हुआ है, वहम किसी च ना रही हुआ है। अपने अल्लाह को राज़ी करो और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को राज़ी करो। हज़रत जी किसी ने हमें ये जितने जो बहाने हैं ना हमारे, ये यहाँ ही चलने हैं। मसलन ये हमारे जो नौजवान लड़के हैं इनको आप दावत दें, सबके पास एक ही बहाना है, मेरे कपड़े नहीं साफ, तो इनको ना पार्क जाना कहते नहानी पैंट बदल के आया, ये इनके बहाने हैं। ये जो हम लोग हैं हमारा भी एक ही बहाना है, दावत दो नहीं काम मदरसा साहब तुम तो मौलवी लोग वेले हो ना, असी कमा काजा वाले हैं, औखा काम है साढ़े, ठीक है भाई। तो लेकिन मियाँ मोहम्मद साहब फरमाते हैं इजराइल को क्या बहाना लगाना है, वो सोचा उनके लिए भी बहाना। मियाँ साहब फरमाते हैं कोई बहाना नहीं चलना, उज़र बहाना चलना नहीं, उज़र बहाना चलना नहीं, कोई तरह बहाना नहीं उन्होंने सुनना कि जी मेरे तो बच्चे छोटे ने, मेरी तो दुकान खुली है, मेरिया तो धियां विआहण वालियां, उज़र बहाना चलना नहीं, जो आखे सो करिए, डिगर नूं जे टहना होए कानू घुल घुल मरीए। हाँ टहना मियाँ जी, टहना ही टहना है, सब ने टहना है। कोई किसी वहम च ना रहे कि मैं नहीं टहना है, सब ने टहना है। क्योंकि मियाँ साहब फरमांदे ने बड़े बड़े उसी टहंदे वेखे, सदर जनरल ज़ियाउल हक हैं, जुल्फ़कार अली भट्टो, मुख्तरमा बेनज़ीर भट्टो हैं जी, मुहतरमा कुलसूम नवाज साहबा हैं, बड़े बड़े असी टहंदे वेखे। टहना ही टहना भाई जी, टहना ही टहना। आओ मियाँ जी अज टह जाइए,
کوئی مول پی جائے گا کیونکہ انہوں نے پھڑ کے ٹھایا پھر مول نہیں پینا کوئی بھی. آؤ اج ٹھہ جائیے, آؤ اج ٹھہ جائیے ادھر جی, بڑا ہی مول پان گے جی, ادھر بڑا ہی مول پان گے جی. اس دنیا نے کوئی مول نہیں جی پانا تھا ادھر جی, اینا ہی ہوئے گا, جنازہ بڑا بڑا ہو جائے گا. لیکن وہ جنازے میں ادھر جی جی 10,000 بندہ کھلوتا ہے, میں لکھ کے دین تیار ہے یقینی طور پہ ادھر جی. 9,900 بندہ بے وضو کھلوتا ہے ادھر جی, میں لکھ کے دین تیار ہوں جی. تو ویخ لو ادھر جی, حضور دے وفادار ہو جو سارا لاہور بھر چھڑے گا پڑھ کے, سارا لاہور بھر چھڑے گا پڑھ کے, سارا لاہور بھر چھڑے گا. دسے گا حضرت جی بڑیاں بڑیاں دے ڈیلے بار کٹ چھڑے گا پڑھ کے, ساڈا نام لین والے انج جاندے جی. وفا کرو اللہ ماشاء اللہ. اور یہ باقی حضرت جی یہ جو معاملے ہیں یہ جن میں ہم سارے پھنسے ہوئے ہیں, اور حضرت جی اتنے احباب کے دل سخت ہو چکے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ڈر کیوں نہیں لگتا. میں نے ایک دن ایک جنازہ پڑھانا تھا عصر کی نماز کے بعد ہمارے سیالکوٹ میں, تاجدار مدینہ قبلہ حافظ نیاز احمد صاحب مدہ ذلہ العالی, اللہ حضرت کا سایہ اہل سنت کے سروں پہ سلامت رکھے. ساتھ ہی قبلہ کی مسجد اور مدرسہ ہے, اور ساتھ ہی نا پیچھے بڑی اجناز گاہ ہے, اس کے ساتھ قبرستان ہے. میں نے عصر کی نماز ہی وہاں پڑھ لی, ٹھیک ہے. عصر کی نماز پڑھ کے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کبھی قبرستان جایا کرو, دیکھا کرو. میں قبرستان آ گیا کیونکہ جنازے نے ذرا 10-15 منٹ لینے تھے وہاں آتے میت. میں پھر آ کے نا وہاں بیٹھ گیا جناز گاہ میں, تو میرے پیچھے 3 بندے کھلوتے, گرمیاں تھیں نا, تو اتنے کھلو کے انہوں پہ پوچھے وہ پلاٹ وک گئے کہ نہیں وکیا. میں حضرت پیچھے اج کر کے ویکیا, میں کیا حضرت صاحب وہ جناز گاہ چ کھلوتے ہو, کوئی تو رب دا خوف کھاؤ یار, تینوں ویسے بھی نہیں ڈر لگتا پہ. اقبال بھی رو کے کہتا ہے, اقبال کہتے ہیں پھول کی پتی سے تو کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر. حضرت جی پتہ نہیں ہو کیا گیا, لوگوں کو ڈر نہیں لگتا. حضرت یاد رکھو حضرت یہ کوئی پلاٹ شلاٹ نہیں ہے, یہ سب دھوکے ہیں حضرت. یہ لکھا ہے, اور ہمیں بڑا وہم بھی ہے ان چیزوں کا. یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں نا زمین کے ایک ٹوٹے کی وجہ سے 2 بندے آپس میں لڑ پڑے. ہوتی ہیں نا لڑائیاں, لیکن حضرت کدی بھی نہ لڑی ہوا ہے. بندہ لڑے وہ جڑی شے میری ہے نہیں, وہ کانوں لڑنا. نہ میں ٹوٹا ماں کے ٹھڈوں لے کے آیا وا, نہ میں قبر چ لے کے جانا. انہوں نے کہا اللہ بھائی پھڑ میں چلنا ہوئی. کبھی حضرت جی اپنے بھائی کا گریبان نہ پکڑنا. بڑا قیمتی سودا بتانے لگا. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود بھی اپنے حصے سے دستبردار ہو جائے اور اپنے بھائی کا گریبان نہ پکڑے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت میں اللہ سے لے کے دوں گا. حضرت ہے کدی نہ پڑی ہے ہی نہیں ساڈی. حضرت تیرا مالک بھی تیرا اللہ ہی ہے, تیری اولاد دا مالک بھی تیرا اللہ ہی ہے. جنہیں تینوں دیتا ہے انہوں بھی دے گا, کیوں لگے گلواں پھڑن پرا دا. اور نہ حضرت جی کدی کسی دا کھائیو میاں جی, نہ کھائیو کسی دا. اللہ بہت عطا کرے گا, اللہ بہت عطا کرے. کدی چھڑ کے ویکھیو دل وہ نہیں جی رکھدا کدی بھی کسی دا. اللہ ہم نے حضرت جی کچھ بھی نہیں دیکھا, جنت نہیں دیکھی, دوزخ نہیں دیکھا, قرآن اترتے نہیں دیکھا, ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا. یہ سارا کچھ حضور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک پہ دار و مدار ہے. حضور نے فرمایا ہم نے مان لیا. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم نے مان لیا. یا نبی اللہ حضور نبی علیہ السلام کو قطعاً کوئی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہے ہی سارا کچھ آپ کی زبان مبارک پہ. لیکن حضور نبی علیہ السلام بھی قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ دینے والے کا بڑھتا ہے. کبھی نہیں ہے رکھے. وہ جو بڑے تھے نا انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ کوئی بندہ ضائع ہو, کوئی لڑائی جھگڑا ہو, کوئی خون خرابہ ہو, وہ بیٹھ کے تو انہوں نے کوئی فیصلہ کیا. تو ذرا فیصلہ سچے کے حق میں ہی آنا تھا, لیکن جو جھوٹا تھا وہ مان نہیں نا جی تسی ڈنڈی مار گئے ہو, تسی فیصلہ دے حق کیتا ہے, میں نہیں منتا کوئی. اچھا بات بھی اس بات پہ ختم ہوئی, بھائی ہمیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں. چل ہمارا نہیں مانتا, ان کا تو مانے گا نا. جی مان لو. سارے چلے گئے. عرض کی حضور زمین کا ٹکڑا ہے, یہ کہتا ہے میرا ہے, یہ کہتا ہے میرا ہے, آپ فیصلہ فرما دیں کہ کس کا ہے.
وہ کچھ ہوتے ہیں نا ایویں جن کو نہیں پتہ ہوتا بڑوں کی مجلس کی آداب کیا. وہاں بھی ایک بیٹھا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرض کرتا ہے حضرت اس طرح کریں کہ اکیلے اکیلے نا آپ دونوں کی بات سنیں, آپ کو پتہ چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کیڑا ہے. لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گیا, آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں, مجھے ان کو اکیلا اکیلا کر کے پوچھنے کی ضرورت نہیں, مجھے تو اللہ نے اتنی طاقت بھی دی ہے میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے. ہاں بھائی نبی تو ہوتا ہی غیب کی خبریں دینے والا ہے. آپ نے اس سب کو لیا اور چلے گئے, زمین کے ٹکڑے کی نشاندہی کی گئی, آپ اس پہ کھڑے ہو گئے اور اس کو مخاطب کر کے نا آپ نے فرمایا یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے, یہ بکر دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تجھ سے پوچھتے اب تو ہی بتا تو دونوں میں سے کس کی ہے. تو تفسیر میں لکھا ہے کہ زمین بول اٹھی. پہلے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کی, اور سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتی ہے حضرت دوئیں جھوٹ بول دے جے, نہ میں دیاں نہ میں او دیاں, انہوں کو تیاری کرن دوئیں میرے نے, انہوں کو تیاری کرن دوئیں میرے نے. اسی ساری زندگی آئی کھیڑ دے رہنے ہیں کہ میری ہے, تو بعد پتہ لگتا ہے میری نہیں میں دعویٰ ہے. اسی ساری زندگی ایسے بھول پھر دے رہنے گجرا والا سارا ہی میرا ہے. بھائی گجرا والا تیرا نہیں, تو گجرا والے کسی قبرستان دا ہے میاں ہے. چھوٹی جی تینوں ایک جگہ دینی ہے انہوں نے پڑھ کے تو پھر آؤ حضرت جی آج تیاری کر رہی ہے. حضرت جی بہت اوکھا پینڈ ہے, پتہ نہیں حضرت جی سانوں ڈر کیوں نہیں لگتا ہے, بہت اوکھا پینڈ ہے. میری حضرت صاحب تے آندے نے مسجد سے نا بھائی اور نے دیکھی ساری مسجد ماشاءاللہ بہت ساڈا کھلا سیالکوٹ دی دوسری بڑی مسجد ساری مسجد ہے, کچھ سانوں لگتا پیچھے سارا فیکٹری ایریا ہے. تے نماز وچ ساری مسجد چ 16 ٹن چلر چلتا ہے. جمعے تو نہیں میں کہاں گا بڑی ٹھنڈی ہوندی ہے کیونکہ جمعے گیدرنگ بہت زیادہ ہوندی ہے, لیکن نماز وچ بڑی ٹھنڈا حال ہے ساڈا. تو ہوں تو خیر مصروفیت اینی ہو گئی کہ بڑا گھٹ وقت ملتا ہے نماز دی امامت کروان دا. تو جدوں میں ہوں سا نا اتنے تو کی کرنا حضرت جی یک ٹھنڈا حال ہے, بالکل گرمی 16 ٹن چلر چلے حضرت جی, یک ٹھنڈا حال ہے حضرت جی. لیکن کی ہے سنگیاں نوں اینی گرمی لگتی, ایک سنگی نے آنا آ کے پکھا آن, دوجے نے آنا پکھا آن, تیجے نے آنا پکھا آن, وہ نماز ختم ہونے تک نہ حال دے سارے پکھے لگ گئے ہوندے نے. تو میں حضرت جی کنی دیر بہ کے نا مسلے سے سوچتا رہنا یار ایڈا وڈا حال, باریاں بھی نے, 16 ٹن چلر بھی چلتا ہے, وہ بندیا تینوں اینی گرمی لگتی ہے. وہ دساں اس قبر چ تیرا کی بنے گا جتھے چلر تے بڑی دور دی گل جتھے پکی بھی نہیں ہونی ہے, کی بنے گا حضرت جی ہے. ٹھیک ہے جی کدی کدی جایا کرو, ساری رہائش اسی جانا ہے اتنے, کدی کدی جایا کرو حضرت, روح نوں بھی ویکھیا کرو ہے. اور وہ پھر آؤ سارے رل کے نا وہ تیاری کریے, آؤ وہ تیاری کریے. اور میاں محمد بخش صاحب نے پھر کمال لکھا ہے, بڑا کمال لکھا ہے. ہاں فرماتے ہیں لوئے لوئے نا حضرت او پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا ہے. اور پتہ ہے حضرت جی یہ ساری خرابیاں کیوں ہیں بھلا, کسی انہوں بھول گئے ہیں ساریاں خرابیاں اسی انہوں بھول گئے. وہ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے گئے, مدینہ پاک کا بازار. تو ایک اونٹ بدک گیا تھا, بدک مراد پھوڑ ہو گیا تھا. تمہیں پتہ ہے حضرت جی اتنے تو چھوٹا جہا کٹا پھوڑ ہو جائے تو نہیں بلیا جاتا کسی کو, وہ پھر اونٹ سی حضرت قداور جانور کہڑا وہ اگے ہوئے حضرت. ٹھیک ہے جی بازار انہیں اگے لایا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لائے. ٹھیک ہے جی صحابیت کا روب ہے, آپ نے جناب اس کی نکیل پکڑی اور جو لکھا ہے جس کا مفہوم ہے آپ نے اس کے کان میں کوئی بات کہی, وہ وہاں ہی کھڑا ہو گیا, پھر وہاں ہی بیٹھ گیا اور 1-2 دن کے بعد وہاں ہی مر گیا. اب سب نے تو دیکھا تھا, سارے منتظر تھے کہ امیر المومنین تشریف لائیں تو ہم پوچھیں کہ حضرت اونٹ دے کان چ کی آکھیا سی جی, وہ تو اتنے کھلوتا ہی مر گیا. وہ اب تشریف لائے تو لوگ حاضر خدمت ہوئے, عرض کی امیر المومنین اونٹ یاد ہے؟ آپ نے فرمایا. آپ نے انہوں کی آکھیا سی؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ وہ حضرت اتنے ہی کھلو گیا.
اور پھر اتھے ہی بہ گیا تو اتھے ہی مر گیا بھوکا. آپ نے کی آخیا سی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نا میں اس کا پنجابی میں مفہوم عرض کر دیتا ہوں. آپ فرماتے میں وہ کان چ آخیا سی اینی ات کانوں چکی آ مرنا نہیں یاد ہے اینی ات کانوں چکی مرنا نہیں یاد. حضرت جی بالکل گل ٹھیک ہے اسی ات بھی تاں چکی ہے کہ سانوں مرنا نہیں یاد. کوئی جنوں مرنا یاد میاں وہ تو تیاری کرتا ہے وہ ات نہیں چکتا ہے کوئی. اسی ات ایسے لیے چکی سانوں مرنا نہیں یاد کوئی. حضرت جی مرنا ہے حضرت جی. اور میں ایک بات نا جو شیطان نے بعد میں آپ کے دل میں ڈال دی میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. شیطان نے باہر جا کے تمہیں پتہ کیا کہنا وہ مولویاں نوں اور کوئی کام ہی نہیں ہے میں تمہیں نہیں کہہ دینا وہ مولویاں دیاں گلاں نے نہیں حضرت جی اے مولویاں دیاں گلاں نہیں جی حق تے سچ جی حضرت جی حق اور سچ. یہ کبھی آپ میں سے کبھی کوئی سیالکوٹ گیا ہو تو ہمارے سیالکوٹ میں بڑا مشہور و معروف روڈ ہے حکیم خادم علی روڈ. یہ میرے پردادا پیر و مرشد کے نام پہ ہے حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ. اور ظاہر ہے ماشاءاللہ مجھے پتہ ہے یہاں بڑے ایسے لوگ بیٹھے ہیں تو آپ کو پتہ ہے حضرت جی جیڑی سڑک اتنے پراپرٹی ہوئے پھر وہ کی ہوندی ہے بالکل سڑک کے اتنے جگہ ہوئے روڈ بھی بڑا زبردست ہوئے کیڑی قیمتی جگہ ہوندی. وہ حضرت کا نا کوئی مرید تھا تو اس نے انجینئرنگ کی نواں نا انجینئر بن گیا. حضرت نو آ کے عرض کردہ حضرت آپ کسی روڈ چ بھی جا کے بہ جاؤ گے نا تو لوگوں نے تو اتنے بھی آ جانا تو مینوں اجازت دو میں جڑا نا وہ نقشہ بنانا وا تو ایتھے پلازا بنائیے. یہ حضرت جی پلازا بنانا کوئی شرعی طور پہ جرم نہیں ہے اگر حلال کا ہو تو ٹھیک ہے. اگر حلال کی جگہ ہو حلال کے پیسے ہوں تو پلازا بنانا کوئی جرم نہیں ہے حضرت جی. لیکن دیکھو ان کو پتہ تھا ہم نے نہیں رہنا ادھر کوئی بھی کیسے لوگ تھے حضرت جی. آپ نے فرمایا سنگیا رہن دے پلازا کہندا جناب وجہ آپ فرمان لگے یار اسی اپنے وڈیاں کو ایک گل سنی ہے تو پلازا رہن دے. عرض کردہ حضور آپ دی گل سر متھے تے لیکن نواں دور ہے ہو سکتا ہے آپ نے جڑی گل سنی ہوئے پرانے دور دی ہوئے انہوں گل نہ ٹھیک چلے. آپ نے فرمایا نہیں دور جڑا بھی ہوئے گل ٹھیک ہی ہے. انہوں نے کہا جناب کی سنیا تھی اپنے وڈیاں کو تھی پلازا نہیں بنانا ہے. آپ فرمان لگے یار اسی سنے ہیں کہ نال نہیں جان دے اسی پھر وہی کٹھا کرن ڈے ہیں جڑا نال لے کے جانا جڑا نال نہیں جانا اسی کی کرنا ہے. آج بھی وہ جگہ اسی طرح انہوں نے تیاری کی تیاری کری ہے جانا ہے تو جانا ہے میاں جی تو تیاری کر اور سب کو سلامت رکھے. یہ جب اللہ دیتا ہے نا تو پھر کوئی نہیں روک. میں نے آپ کو منع کیا نا کہ جی پیسے کوئی نہ اٹھے کیونکہ میں نے بڑی چڑ دی پیسے آتے لیکن نہیں میں ایک آپ کو بات بتانے لگا دیکھو. لیکن حضرت جی جدوں انہوں دینے ہو نا پھر دینا ہے حضرت جی. میں نے منع کیا نا حضرت جی کہ نہ اٹھے کوئی لیکن جدوں انہیں دینے نے انہیں دینے نے حضرت جی یہ پیچھے نہ لگو حضرت جی. جدوں انہیں دینے نے نا تو یہ موڑو گے انہوں نے پھر بھی دے دینے حضرت. یہ آپ کے سامنے کی مثال ہے حضرت. یہ آپ میرا ہر پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں میں ہر پروگرام سے پہلے کہتا ہوں یار پیسے سٹن نہیں کوئی بندہ نہ اٹھے کیونکہ میرا دل کرتا ہے جدوں انہوں دی گل ہوئی تو پھر صرف انہوں دی ہوئی. لیکن حضرت این جاندے جی جدوں انہیں دینے نے نا تو منع بھی کرو گے انہیں پھر بھی دینے نے حضرت. باقی حضرت جی یہ پیچھے نہ لگی ہو کدی بھی حضرت جی حقیقت کہنے لگا جی یہ پیچھے تھک جاؤ گے حضرت جی لیکن یہ دوڑ نہیں جی مکنی کدی بھی حضرت. تھک جاؤ گے دوڑ کے یہ دوڑ نہیں جی مکنی. ہاں دوڑنا جی تو مدینے والوں دوڑ لا دے تسی مدینے میں دوڑو گے سارا پاکستان تھوڑے پیچھے پیچھے دوڑ پے گا. حضرت جی جو دوڑ ہے یہ پیچھے لا لینا اے دوڑ نہیں جی مکنی کوئی. مولانا روم نے اس کو باقاعدہ حکایت کیا. آپ فرماتے ہیں میں اس کو ذرا پنجابی میں نا تھوڑا آسان کر کے آپ کے لیے سنا دوں گا. آپ فرماتے ہیں کہ بابے ہوری نا نماز پڑھن گئے تو مسجد کے رستے جو ویکھیا تھے کہ جانا بہ کے پیا روئے حضرت جی. ٹھیک ہے تے جڑے بابے ہوندے نے نا حضرت جی وہ دل دے بڑے نرم ہوندے. میں عمر دے لحاظ دے جڑے بابے نے انہاں دی گل نہیں کرنا جڑے حضور دے بابے نے میں انہاں دی گل کرنی اے بڑا فرق ہے. میں تائیں بھول جڑے نبی علیہ السلام دے بابے نے نا وہ بڑے نرم ہوندے نے. وہ بابے نے ویکھیا جانا رون ڈیا ہے آپ تشریف لے آ کے اس بچے دے سر تے ہاتھ پھیر کے انہوں پوچھتے نے بھئی کیوں رونے کہندا جی وہ میرا 1 روپیہ گواچ گیا ہے میں تاں رون ڈیا. فرمایا جی تینوں اپنے کولوں روپیہ دے دی کیونکہ رون دی وجہ تے روپیہ ہے نا
جی کولوں دے دیے تو خوش ہے؟ انہیں کہا جناب میں خوش ہوں. آپ نے جناب جیب چ روپیہ کڈیا تو انہوں دے چھڑے, خوش ہو گیا. آپ تشریف لے گئے, نماز پڑھ کے باہر نکلے تو پھر پیا روئے. آپ پھر آ گئے, بھائی ہوں کیوں رون ڈے ہیں؟ تو کہ جی روپیہ گواچ گیا, روپیہ مل جائے تو میں خوش ہاں, ہوں کیوں رون ڈے ہیں؟ وہ کہندا ہے جناب تاں رون ڈیا تھا کہ جڑا گواچ گیا جی وہ بھی کول ہوندا تے 2 روپے ہونے سے. ہاں نے فرمایا اچھا جی 2 کر دیں خوش ہو جائے گا؟ انہیں کہا جناب خوش. آپ نے جناب ایک اور پڑھیا, آپ نے 2 کر چھڑے. آپ کو پتہ ہے سردیاں اثر تو بعد تھوڑی دیر بعد ہی مغرب آ جاتی, اور جڑے اللہ والے انہوں کا طریقہ کار ہے وہ مسجد بھی چھیتی آ جاتے ہیں, بس گھر کا چکر لا کے آئے پھر مسجد ال واپس آ گئے. تو ویکھیا پھر پیا روئے. پوچھا ہوں کیوں رون ڈے ہیں؟ کہندا تاں رون ڈے ہیں جڑا گواچ گیا جی وہ بھی ہوندا تے 3 روپے ہونے سے. فرمایا پھر 3 کر دئی تو پھر خوش ہیں؟ انہیں کہا جناب خوش. اے پتر اے دوڑ نہیں مکنی بھاجی کسی کو, پورا کجرا والا خرید لو گے نا پھر دل کرنا گکھڑ بھی میرا ہونا چاہیے. اے دوڑ نہیں مکنی, حقیقت کھڑنے ہوں اے دوڑ چ نہ پئی گزرے جی, تھک جاؤ گے مکنی نہیں جی ہے کسی دی نہیں جی مکی ہے. اتنے میں کوڑی گل کر دیا گا پھر نون لیگ والے بھی غصہ لگنا ہے, پھر پی ٹی آئی والے نے بھی لگ جانا. اے نہیں مکنی ہے, اے نہیں مکنی ہے. اے باج فقیراں کسے نہ ماریا ظالم چور اندر دا ہوا ہے, اے وہی سن انہاں دی مکی ہے, باقی نہیں مکنی ہے جی کسی دی بھی. آپ نے جناب ایک اور کڈیا تو آپ نے 3 کر چھڑے. فرمایا کاکا ہوں خوش ہیں نا؟ انہیں کہا جناب خوش. آپ پھر تشریف لے گئے تو مغرب دی نماز پڑھ کے نکلے تو پھر پیا روئے. آپ نے فرمایا کاکا ہوں کانوں رون ڈے؟ کہنا جناب جڑا گواچ گیا جو بھی کول ہوندا تے 4 ہونے سے. وہاں پھر آپ نے بھر کے نا آپ نے فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے سچ ہی کہا, اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتا. اپنے حکمرانوں نے ویکھ لو, بھریا گیا ہے نا حضرت, لٹ کے کھا چھڑیا ملک حضرت, بھریا پھر بھی کسی دا نہیں گیا, پھر تیار کھلوتے دے نہ حضرت. اے دی دوڑ چ نہ لگی ہوا ہے, اے بڑی کتی دوڑ جی حضرت. بس اپنے اللہ کو دعا کریا کرو سری اٹھ کے, یا اللہ جڑا اج دا رزق ہے نا حلال نال تے آسانی نال دے چھڑی, جی کل آئی تو کل دا بھی تو ہی رب ہے. اور جس طرح میں نے یہ تو ایک آپ کو یہ سنائی نا, میں آپ کو کتاب سے بھی سنا دیتا ہوں, جنہوں نے دینا انہیں دینا ہی دینا ہے حضرت. یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت شبل مروزی رحمۃ اللہ تعالیٰ, فرماتے ایک دن میرا گوشت کھان تے دل کر پیا, لیکن حضرت یہ کتنے نفس نہیں مندے سن. فرماتے نے میں کیا نہیں گوشت, کہتے ہیں پھر دل چ خیال آیا کہ حضور نبی علیہ السلام نے تو گوشت پسند ہی بڑا ہے. فرماتے نے کیا کہ ایسے نہیں کھانا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بڑا پسند ہے. فرماتے نے بازار گیا تو 2 درہم دا گوشت خریدیا, کیونکہ حضرت ادو شاپر شوپر نہیں سن ہوندے کوئی, آپ پونے چ لپیٹ کے نا تو گوشت لے کے پے آن. فرماتے نے کیلے نے چپٹا ماریا, گوشت کھو کے اڑ گئی. فرماتے نے میں مسجد چ آ کے تے اللہ دے ذکر چ مشغول ہو گیا. فرماتے نے رات پئی تے گھر آ گیا. کہندے جو گھر آیا نا تو بی بی نے اگے لیا کے روٹی نہ جڑا سالن رکھیا نا گوشت دا سالن سی. کہ میں بڑا حیران ہویا, وہ میرا گوشت تیل کھو کے لے گئی ہی, گوشت کتوں آیا؟ کہندے میں اپنی بڈھی نے پوچھیا وہ گوشت کتوں آیا؟ وہ کہندی میں ویڑے چ کھلوتی ہاں تو اتنے ویکھیا تو 2 الاں کسی شے دی وجہ نال آپس پئیاں لڑن, تو لڑدیاں نا شے میرے ویڑے ڈگ پئی. وہ میں کھول کے ویکھیا تو گوشت سی, میں پکا لیا ہے. لکھیا کہ اب اتنے سجدے چ ٹر گئے. اللہ دی بارگاہ چرچ کی کردے نے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ میں تو اسے بھول جاتا ہوں لیکن وہ مجھے نہیں بھولتا ہے. جی اوہ قربان جائیو دی کریمی, تو اسی تے پتہ نہیں کہڑے رائے پی گئے, وہ چلے ہو تو سپ نو بھی دین دے, وہ تو ٹھوئیں نو بھی دیندا ہے, تین مینوں نہیں دے گا, کیوں آرام کمان دے, کیوں نماز چھڈ بیٹھا ہے, تینوں مینوں نہیں دے گا. اور میں ان بچوں کو اکثر ایک بات سناتا ہوں کہ وہ نا ہمارے سیالکوٹ میں ایک پروگرام تھا حضرت جی, مینوں جیسے میں نے کہا نا کچھ باتیں ادھر چھپ جاتی ہیں حضرت جی, ایسے لگتا مور لگ گئی, این دیاں گلاں ہوندیاں نے لا چھڑدیاں نے بندے نوں پڑھ کے. میں نا وہ ابھی تو تقریباً 7:15 ہوئے تب حضرت جی ہمارے سیالکوٹ میں پروگرام تھا, 2:30 بج چکے تھے رات کے, تو اندر پئی دی ٹکا کے. ہمارے سیالکوٹ میں بڑا مشہور و معروف مزار پاک ہے,
حضرت سیدنا امام علی الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزاج، آپ کے قدموں میں پروگرام تھا حضرت۔ وہ مسجد تھی، باہر نکل کے پھر مسجد کا حال تھا، حال کے ساتھ گلی تھی، میری گاڑی جو ہے نا وہ سڑک پہ کھڑی تھی حضرت۔ میں مسجد سے نکل کے حال میں آ گیا، میں حال میں کھڑا تھا تو وہ جو بچہ لنگر بانٹ رہا، آج تک کبھی اس طرح نہیں ہوا حضرت کہ میں نے بھی کو لنگر دینا آیا۔ ظاہر ہے سب کو پتا ہوتا ہے کہ حضرت کا لنگر تو گھر میں، انہوں نے گھر میں کھانا کھانا ہے۔ وہ بچہ نا حضرت جی میرے پاس آ گیا لنگر کا شاپر لے کے، مجھے کہتا ہے حضرت صاحب لنگر۔ میں نے ان کو کہا بھائی پہلی گل ہے کہ 2:30 بجے نے لنگر دا ٹائم نہیں، دوجی گل ہے میں چاول کھانا نہیں خوش ہو کے، تیجی گل ہے کہ مینوں گھر بھی نہیں لے کے جا سکتا، وڈے دن دیا چھٹیاں نے، بچے نانکے گئے نے، گھر ہے ہی کوئی نہیں، چول ضائع ہو جانے، تو کسی اور نو دے دے۔ تو مینوں اگوں ڈرا کے نا، مینوں ڈرا کے کہندا حضرت صاحب لنگر نو نہ نہیں کری دی۔ میں زندہ باد سنی ہوں، نماز پاویں پڑھو نہ پڑھو لنگر نو نہیں نہ کرنی ہے۔ اے ہی سانو مسئلہ یاد ہے، باقی سانو کھ نہیں یاد رہا۔ لنگر نماز پاویں پڑھو نہ پڑھو لنگر نو نہیں نہ کرنی، اے ہی مسئلہ سانو یاد ہے۔ باقی معافی کھلی بلی ساری، پر لنگر نو نہیں نہ کرنی ہے۔ بابے ہوراں نے گڈی الٹ دینی پڑ کے، کو خدا دا نام لو یار، کو کرنا نہیں۔ اور میں آپ کو حضرت یہ صاف اور واضح بات کہہ رہا ہوں، بے نماز نو لنگر نے کوئی فائدہ نہیں جے دینا ہے۔ پاویں وہ لنگر داتا صاحب دا ہوئے، پاویں لنگر بابا صاحب دا ہوئے۔ داتا صاحب اور بابا صاحب سے اوپر کے بابے حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ پھر مجھے اسپیشل کہا گیا تھا کہ حضرت کے گفتگو کرنی ہے۔ پھر ایک اور بابے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ، دونوں بابے کیا فرماتے ہیں؟ ایک بابے فرماتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا ہوئی نہ۔ ایک بابے فرماتے ہیں جو بے نماز ہے وہ سور سے بھی برا ہے، اس کو پھر لنگر نے کیا فائدہ دینا ہے؟ ہاں حضرت جی بے نماز یہاں تو ہوتا ہے نا حضرت جی، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم سارا کچھ ہی کر رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے تو نماز نہیں پڑھ رہے حضرت۔ کتنے بڑے ہم مجرم ہیں حضرت جی، دن میں کئی بار ہم مسجد کے سامنے سے گزر کے جاتے ہیں جی، سبزی لینے ہم جاتے ہیں، اپنے کام پہ ہم جاتے ہیں، نہیں جاتے تو مسجد میں نہیں۔ پھر حضور غوث پاک اور سلطان صاحب کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں سور سے بھی برا ہے، آپ فرماتے ہیں مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفنا ہو ہی نہ حضرت جی۔ اس لیے حضرت جی نماز پڑھا کرو۔ پھر آپ کو پتہ ہے حضرت جی ہم سنی ہیں تو ماننے والے ہی، میں بھی ڈر گیا، میں بھائی پڑھایا در شاپر کی تھی گڈی نہ الٹ جائے باہر جا کے میری۔ عجیب حضرت جی باتیں، ایسی ایسی باتیں حضرت جی، یہ بڑی زیادہ باتیں ہیں جن کا بالکل کوئی تعلق نہیں ہے حضرت جی۔ میں ان بچوں کو بتاتا ہوں، میں ایک دن نا حضرت جی پروگرام صبح کر کے نا کسی اب دوسرے شہر سے اپنے سیالکوٹ واپس آیا، ہمارے سیالکوٹ کا ایک بڑا اچھا نام ہے حضرت، ان ننگی پیری نا مام صاحب پہ جان، تو میں نے سمجھا شاید راستے میں حضرت نے فجر پڑھی، ان کی جوتی اٹھا لی ہے کسی نے۔ میں نے بچے کو کہا گڈی ہے نال لا جا کے، میں نے اپنی جوتی اتار کے کہا میں حضرت جوتی پا لو، فرمانے لگے نہیں میں نہیں جوتی دی لو، تو میں حضرت ننگی پیری کیوں جان ڈے ہو مزار تے؟ نہیں میں سکھن سکھی دی ہے کہ میں ہر بدھ نو حضرت صاحب دے مزار تے پیدل جانا ہے، میں یار کو خدا دا خوف کھا ہے کہ حضرت صاحب اینی دوروں ساڈے اتھے اے کہن نہیں آئے ہیں کہ ہر بدھ نو اپنے گھروں میرے مزار تے پیدل ننگی پیری آئی کری، وہ اے نہیں سن کہنا ہے، سانو اے کہنا ہے 5 وقت مسجد جائی کریمیاں۔ یہ عجیب حضرت جی باتیں، وہ جی بدھ نو جدوں اتھے غسل ہوندا ہے میں ہر غسل چ شامل ہونا جا کے، تو مسیتے نہیں جاندا، تو غسل چ جنی واری مرضی پیا جا، تینوں کی فائدہ ہونا؟ میں وہ بابا جی تیرے بابا جی نہیں، وہ بابا جی اللہ اور اللہ دے رسول دے غلام نے، تو نماز پڑھن نہیں رہا، تینوں بابے دے مزار تے جاننا کی فائدہ ہونا؟ اگر بابے دے مزار تو کو فائدہ لینی تے پہلے مسجد جا، پھر بابے اور کل جا۔ ہاں نماز نہ چھڈو حضرت، ہاتھ جوڑ کے جو چلے ہو نماز نہ چھڈو ہے، کوئی چلے ہو نماز نہ چھڈو ہے، چلے ہو نماز نہ چھڈو ہے۔ جو سورہ مدثر میں لکھا ہے کہ جو فی جنتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جڑے اہل جنت نے وہ جہنمیاں نوں پوچھن گے تسی جہنم چ کیویں آ گئے، تے سب تو پہلا جڑا جواب دین گے نال جہنم، وہ کی کہن گے؟ قالوا لم نک من المصلین، اسی جہنم چ تاں آ گئے ہی نماز نہیں سن پڑھدے، کوئی نماز پڑھو یار چلو اج آپس ہی بیٹھے دے ہیں، کوئی جلسہ نہیں، آپس سارے کٹھے ہوئے ہیں، کچھ کوئی نقص لبا جے تو اٹھ کے مینوں دسو بھئی یہ نقص میں تاں نہیں پڑھدا ہے، کوئی نقص نظر آیا ہوئے تو اٹھ کے مینوں دسو حضرت کہ یہ نقص ہے تو میں تاں نہیں پڑھدا ہے، کوئی چلیا فائدہ ہی فائدہ ہے میاں، فائدہ ہی فائدہ ہے، کیوں نہیں پڑھدا؟ فائدہ ہی فائدہ ہے میاں، کیوں نہیں پڑھدا ہے؟
اور اقبال نے کمال لکھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات۔ یہ لکھا، ایک ہوتا ہے غرور، ایک ہوتا ہے رشک کی اجازت ہے۔ وہ لکھا ہے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر حاضر تھے تو قلب مبارک میں خیال آیا، یا اللہ میرے تو پہلے بھی کوئی تیرا نام کلام نہیں ہویا، میرے تو بعد بھی کسی نے نہیں نہ ہونا۔ اللہ پاک نے فرمایا، میرے کلیم جب آپ کوئی طور پر آ کر مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں نا تو آپ کے اور میرے درمیان 10,000 نورانی پردے ہوتے ہیں۔ 10,000 نورانی پردے۔ یہ حضرت جی یہ ایک میرا پردہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں AL، تسی مینوں نہیں لبدے پے، میں تانوں نہیں لبن دیا۔ ایک میرا پردہ ہے، اللہ دا ایک بھی انج دا نہیں ہے جس طرح دی شان دے لائق ہے۔ فرمایا 10,000 نورانی پردے ہوتے ہیں، پھر آپس میں ہم کلامی کا سلسلہ چلتا ہے۔ لیکن اے میرے کلیم علیہ السلام، میرے محبوب جب جلوہ گر ہوں گے میں ان کو معراج پہ بلا کے 5 نمازوں کا تحفہ دوں گا، اور جب کوئی ان کا امتی دوران نماز سر سجدے میں رکھے گا اس کے اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ اللہ یا رسول زندہ باد یا حضرت جی، وہ دل نہیں کرتا رب نہ گلاں کرن تے، ذرا نہیں دل کرتا، وہ چلیا جاتے صحیح۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، اور ساری تعریفیں تو تیرے ہی لیے، وتبارک اسمک، تیرا نام بڑا برکتوں والا ہے، وتعالی جدک، تیری ذات بڑی اعلیٰ ہے، ولا الہ غیرک، ہے نہیں دل کرتا تیری رب نہ گلاں کرن کرو تے صحیح یار، جا کے کرو تے صحیح، چلے ہو کدی جا کے ویکھے تو صحیح، پھر رنگ لگتا کہ نہیں لگتا ہے۔ وہ میں حضرت جی وہ پروگرام جو ہے نا وہ شاپر ہاتھ سے پھڑ لیا، میں مسجد سے باہر نکل کے نا گلی چاہ کھلوتا، وہ 4-5 بچے کھلوتے ہیں، لو جی بندہ ایک آ گیا، بندہ ایک آ گیا، اور بندہ بھی ہے نہیں کہ کوئی پگ والا آیا کوئی داڑھی والا، نہیں حضرت جی وال انہیں پیڑی جی کٹی، دویاں کناں جو والیاں، ہتھاں جو نے کڑے، تے بڑا بدتمیزاں والے انداز سے نا مینوں کہندا ہے، اے مولوی صاحب لنگر ہے جی کہ مکا چھڑے سارے، ایسے گل ہوتی تھی سنو، ہے پاگل قوم ساڈی، میں اگر چاہوں بھی تو کلا نہیں مکا سکتا ہے پھڑ کے، عجیب باتیں حضرت جی ہماری۔ اور یہ حضرت جی سب سے زیادہ یہ رویہ علماء کے ساتھ اہل سنت میں ہے، باقی جتنے فرقے ہیں حضرت تو اپنے علماء کی بڑی قدر کرتے ہیں، سب سے زیادہ علماء کی بے قدری ہمارے اہل سنت میں ہے حضرت، بہت بے قدری ہے۔ وہ بابا جی نوں گھر نوں کھنگن بھی اچھی نہیں دیندے، وہ بابا جی جنہوں گھر نوں کھنگن بھی نہیں دیندی، وہ بھی آ کے مولوی صاحب تے مسجد اچھی اچھی بول دے دے۔ علماء کا ادب کرو حضرت جی، علماء کا ادب کرو۔ وہ میں حضرت جی اگے نہیں تھا لے کے جانا چاہتا، وہ میں شاپر انہوں پھڑا ہڑے، لو جو شاپر لے کے سڑکے ٹر گیا بیک، میں ان کو ظاہر ہے کہ لوگوں کا کھلوتا ہوں کہ 1.5-2 منٹ لگنا سی، میں جناب وہ 1.5-2 منٹ لا کے جڑے ویلے سڑکے پہنچے نا تو ایک دکان دے سامنے بہ کے نا تے شاپر کھول کے چول پیا کھائے، مینوں انہوں ویکھ کے تے رون آ گیا۔ انہوں کوئی رون کیڑی گل تے آیا، رون اس گل تے آیا، اس چلے نوں آپ ہی نہیں پتا ہے رب یہ پیار کنا کرتا ہے، میں تو شاپر چکڑ ہی نہیں ہنڈیا تھا، منہ تو تکو تکی چکایا، مولوی نہیں کھانا نہ کھا، باہر تے لے جا، ساڈا بندہ ہنڈے، میں تو چکڑ ہی نہیں ہنڈیا، میں تو تکو تکی چکایا، حضرت جی تو نہیں کھانا نہ کھائی، کیونکہ حضرت جی انہیں مسجد جانا کوئی نہیں سی، جی آ جاتا تو انہوں کسی نے دینا کوئی نہیں، ایک عالم دین نو شاپر چکوایا، چل باہر لے کے جا، وہ اتنا پیار کرتا ہے ساڈے، لیکن پتہ نہیں حضرت جی سانوں کی ہو گیا۔ سارے نماز پڑھیا کرو حضرت، سارے نماز پڑھیا کرو، اپنے اللہ نو یاد کریا کرو، اے وقت حضرت جی سدا ایکو جہا نہیں جی رہنا ہے۔ کہے فقیر حسین نے مانا، دنیا چھوڑ آخر مر جانا، اوڑک کام اللہ دے نال، نیو لا لیا بے پرواہ دے نال۔ وقت بڑی تیزی نہ گزرتا پیا، وہ بہت زیادہ معاف کرنا لائے، وہ دیکھو معافی منگی ہے، انہوں راضی کری، وہ بس 4 منٹ رہ گئے ہیں ہمارے۔ حضرت
اچھا ہمارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، وہ لکھا ہے کہ آپ کے دور مبارک میں نا حضرت وہ ایک چور پکڑا گیا، تو آپ کو پتہ ہے اسلام میں کیا سزا ہے چور کی؟ اس کا ہاتھ کاٹ دو حضرت جی۔ اور حضرت لاٹ ہونے بھی ٹھیک ہے جی، تو ہر محلے گلی کو 4 ٹونڈے لبن گے نا سارے نے ٹھیک ہو جانا۔ مجھے پتہ ہے حضرت جی میں پھڑیا بھی گیا تو میں چھوٹ جانا حضرت جی۔ جب حضور کا نظام، حضور کی شریعت آئے گی نا، ہر گلی کو 2 ٹونڈے لبن گے تانوں، پھر نہیں کوئی چوری کرتا حضرت جی۔ ایسے مجھے پتہ ہے حضرت جی، میں چھوٹ جانا حضرت جی۔ وہ لکھا ہے کہ جب اس کا ہاتھ کاٹنے لگے نا تو وہ رو پڑا، کہندا جی میرا ہاتھ نہ کٹو ہے۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ کہندا حضرت اس لیے کہ میں پہلی باری چوری کیتی ہے تو پھڑ کتا، تو میں اس لیے معافی دے دیو کہ میں پہلی باری کیتی ہے تو پھڑ کتا۔ دیکھو حضرت عمر فاروق کو اپنے رب کی کریمی پہ کتنا یقین تھا۔ اب اس کو فرماتے ہیں تجھے شرم نہیں آتی، ایک چوری کرنا تو جھوٹ بولنا ہے؟ وہ کہندا حضرت جھوٹ کی ہویا؟ آپ نے فرمایا تو کہن دیا کہ جب میں پہلی باری چوری کیتی ہے تو پھڑ کتا، اور پہلی باری تو انہیں کسی نے پھڑیا ہی نہیں کبھی، پہلی باری تو انہیں پھڑیا ہی نہیں کسی نے کبھی۔ حضرت جی میں تانوں سچ آکھنے ہاں، جے پہلی باری وہ پھڑدا تے تانوں سلیمان کدی بھی ایتھے نہ لبدا ہے کوئی، وہ معاف کردا ہے حضرت جی۔ وہ کنی باری معاف کردا ہے کہ میاں صاحب فرماندے نے ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، تے لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون، پردے پاؤں اینے کو پردے کہ میں تانوں دس نہیں سکتا۔ اپنے اللہ نو راضی کریے حضرت، اپنے اللہ نو راضی۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی بزرگ سن جنہوں نے رب نو راضی کر لیا، جنہاں تو رب راضی سی حضرت جی۔ اور باتیں تو حضرت جی ان بزرگوں کی اتنی ہیں کہ شاید کئی راتیں گزر جائیں تو باتیں ختم نہیں ہوتی۔ میں اسی حوالے سے بس بات کروں گا جس حوالے سے میرے معاشرے کو ضرورت ہے حضرت۔ ہاں جی، یہ جو لوگ تھے نا حضرت جی، ہاں بابا فرید ہوں، ہاں داتا صاحب ہوں، ان کا ایک بہت بڑا کمال یہ بھی تھا کہ یہ اللہ کی مخلوق سے محبت بڑی کرتے تھے۔ محبت کریا کرو اور معافی دیا کرو، معافی دیا کرو۔ میں حضرت جی اسی رستے چاہنے ہیں کہ بندے نے نا سانو موٹر سائیکل تے بڑی بھیڑی جی گال کری، ایویں تھوڑا جہا غصہ آیا، پھر میں نال ہی کہہ کے پی گیا کہ یار وہ بھی تو مینوں معاف کر دے، معاف کر چھڑے کرو نا۔ اور بزرگ فرماندے نے حضرت جی غصہ کرنے والا پہلوان نہیں، پی جانے والا پہلوان ہے، کیونکہ کرنا سوکھا ہے نا۔ پہلی گل تو ہے کہ ڈی ایس پی تے مینوں آنا کوئی نہیں، غصہ مینوں جدوں آنا ہی ریڑے والے تے آنا ہی، چنگچی والے تے آنا ہی، بڈھی تے آنا ہے، یا محلے دے ماڑے بندے تے آنا ہے۔ باجی گل غلط نہیں کیتی کوئی، میں جے غلط کراں تے تسی روک سکدے ہو۔ ڈی ایس پی تے مینوں نہیں آنا، اے سی تے مینوں نہیں آنا، ڈی پی او تے مینوں نہیں آنا، جی غصہ مینوں جدوں آنا ہے یا ریڑے والے تے یا چنگچی والے تے یا محلے دے ماڑے بندے تے آنا ہے۔ نہیں یہ تے آئے نا ڈی ایس پی تے بھی، پھر میرے نوں اجازت ہے جی میں ساملا سٹ دی کٹ کے انہوں ایک، لیکن نہیں سٹی جانی اینے جو کہ کوئی نہیں ہے ادھر، پھر ڈی ایس پی نوں نہیں نا سٹ سکتے ہیں، تو پھر ماڑے نوں بھی معاف کر چھڑے کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک غلام خریدا، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، محبوب میرا نوکر غلطیاں کرتا ہے، کنی باری معاف کراں تو پھر سختی کراں؟ آپ نے فرمایا انس جنی باری تو چاہنا ہے نا کہ وہ تینوں معاف کر دے تو انہوں کر دیا کر، ہے معاف کریا کر۔ محبت یہ میرے پاکستان کا نا مزاج بنتا جا رہا ہے دن بدن، تگڑے کے کھلونا کسی نے نہیں، ماڑے میں چھڑنا کسی نے نہیں، لیکن حضرت جی ماڑے نال پیار کرنا ہے حضور وہ سے پاک دا طریقہ جی۔ میں نے پڑھا ہے، بس میں یہی بات اجازت چاہوں گا کیونکہ آگے بھی انتظار ہو رہا ہے۔ وہ لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کو چھپانے کے لیے نا مخلوق سے آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے جو ہے نا وہ خود کو چادر میں چھپا رکھا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ عبد القادر جا رہے ہیں، غوث اعظم جا رہے ہیں، تاکہ مخلوق پریشان نہ ہو، کیونکہ بازار سے گزر رہے تھے۔ وہ بازار میں لکھا ہے کہ ایک چور بھی کھڑا تھا،
उसकी नज़र ना हुजूर गौसे पाक की चादर पे पड़ी। उन्हें कहा लै भाई ये जे चादर खो के नस जावा ना तो जिड्डी कीमती चादर है मैनू कई दिन कख नहीं करना पैना है। अब वो हजूर गौसे पाक के पीछे पीछे चल पड़ा हजरत जी, बस उथे नसना जिथे अगे दौड़न च आसानी होए हैं। वो पीछे पीछे चल रहा था, आगे जाके उसको कोई जगह मिल गई। अब हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह, क्या आपको नहीं पता था कि चोर पीछे पीछे चल रहा है? पता था आपको। वो लिखा है कि उसने आगे जाके ना हजरत की चादर को हाथ डाल के ना खींचा, इधर से उसने चादर को खींचा, इधर हुजूर गौसे आजम ने अल्लाह की बारगाह में अर्जी पेश कर हैं। अर्जी क्या करते हैं, या अल्लाह फड़ी भावें चोरी करने की नीयत नाल सूप, लेकिन फड़ मेरी लई फड़ मेरी चादर फड़ी भावें चोरी करने लई लेकिन फड़ हुण मेरी लई सी। या अल्लाह उनको एंड दा रहम करके जन्नत च भी मेरी चादर फड़ के मेरे नाल नाल ही जाए है। मोहब्बत करो हजरत, माफी दिया करो, छोटियां छोटियां गल्लां इग्नोर करया करो। इस वक्त बड़ी जरूरत है पाकिस्तान। मोहब्बत करो हजरत जी, प्यार करो, माड़ियां दा ध्यान रखो, यतीमां दा छुप के आसरा बनो हजरत जी। कैमरा नहीं लवाना है, मीडिया नहीं बुलाना, ठीक है जी, छुप के किसी नूं ना पता लगे है। जो कल ही नामा माल खुले तो फिर पता चले वो एने यतीम घर टोरे ने। ये मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ पुत्र, 10वां रम होए रबील असी रजे रजाने कि गुजराले च पानी नहीं है कि मैं 4 मन पानी सड़क उत्ते रजियां नूं प्याड़िया फड़ के। यार जाके को महला वेख जिथे गरीब वसदे नहीं, उन्होंने हजूर के नाम का छोटा गोशत दे के आ। इमामे हुसैन के नाम का छोटा गोशत को 10 किलो दे के आना। लो जी इमामे हुसैन के नाम का तुसीं भी 10 दिन खाओ। रजे रजाने रजे रजाने अपने रांझे असी राजी करन दे और फिर पूरा साल हजरत असी गल नहीं छड्डनी। 3 जगह खलो के हजरत असी लोगों को दसना है कि जी मैं 10 मरम ते 3 मन सबील लाई सी। जा यार कितने उत्थे ला, इतने खान कख नहीं है। को माड़ा वेख, को गरीब वेख, को यतीम वेख। लिखा है कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम नमाज की इमामत फरमा के ना घर तशरीफ लाए। आके आपने पूछा कुछ खाने को है? ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम का फकर था हजरत की। अम्मा फरमाती हैं 3-3 चांद हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता था। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाया के पूछा कुछ खाने को है? अब वो महबूब जो जमीन पे बैठ के जन्नतों की खबरें देते हैं अपने घर के हालात का नहीं पता था? पता था हजरत। अर्ज की गई महबूब बज़ाहर कुछ नहीं है। ये बज़ाहर का लफ्ज मैंने खुद बोला है, हदीस में नहीं है, ताकि आप में से किसी बैठे एक बंदे के दिल में ये ख्याल ना आ जाए कि हुजूर के घर में कुछ नहीं था। और नहीं भाई उस घर का सदका तो तू भी खान दे, मैं भी खान दे। अर्ज की गई महबूब बज़ाहर कुछ नहीं थी। नबी अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ ले गए। जब नमाज पढ़ा के फिर आए तो खाना मौजूद था। आपने पूछा खाना कितों आया? अर्ज की महबूब पता नहीं और कौन सी, क्योंकि उन्हें अपना मुंह छुपाया। उजरे खड़काई जाता ही तो खाना रखी जाता। लिखा कि नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया मेरे उस्मान तो अलावा और कौन हो सकता है? मेरे उस्मान तो अलावा और कौन हो सकता है? आओ हजरत ये वाला रंग ले आइए हजरत। इसलिए पुत्र रजे ना रजाओ, यतीम गरीब माड़े, यतीम गरीब माड़े। चलो हजरत ने 10 मिनट कहा था जी, 5 मिनट हूँ, ठीक है। और नहीं हजरत जी उन्हें इंज ना कर 5 मिनट 10 पूरे कर दो। नहीं नहीं मैं पूरे करके दे, क्योंकि मेरा 1:30 का इरादा था, 1:30 हो गए। ये लिखा है कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम, हमारे महबूब, हमारे आका, हमारे मौला, नसीहत ही ने सारी। वो लिखा है कि जब विसाल हो गया ना, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने पर्दा कर दिया, ठीक है जी, तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला को खलीफा बन गए। तो अगले दिन एक बच्ची आ गई और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में ना आके उसने रोना शुरू कर दिया। आपने फरमाया क्यों रोन नहीं? वो कहती मैं इसलिए रोन नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम ने पर्दा कर लिया। आपने फरमाया अगर तेरे रोन की वजह है तो फिर तेन की दसा कि इस वे अबू बकर के दिल का की हाल है? वो कहती नहीं एक वजह हो भी। आपने फरमाया हूँ वो दस। वो कहती ये मैं यतीम हाँ, मेरी मां भी कोई नहीं, घर सिर्फ एक दादी है तो वही अखां तू ना बीना। साढ़े कोल थोड़ियां जी बकरियां ने जिन्हां दा दुध वेच के ना असीं गुजारा करने। दादी मेरी दुध चो नहीं सकती, तो मैं भी अगर चोना चाहवां तो मेरे को भी चोया नहीं जाना, क्योंकि हाथी छोटे छोटे ने। तो रोना इसलिए डई हाँ
کہ جن دیر نبی علیہ السلام موجود سن اب روز ساڈے گھر آندے ہیں تے بکریاں دا دودھ چو کے دیندے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے۔ آج تو حضرت جی ماشاءاللہ آج تو ہمارے پاس یہ مزاج اپنوں کے لیے بھی موجود نہیں ہے، آج ہمارے پاس یہ مزاج اپنوں کے لیے بھی موجود نہیں ہے۔ اچھا لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، محبوب یاد آئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، قربان جائیے آپ رو پڑے، رو کے اس بچی کو کہتے کہ ہاں، آپ نے فرمایا نہ رو، نبی علیہ السلام نے تو پردہ کر لیا، ابو بکر تے جیوندا ہے نا، اور جنی دیر تک ابو بکر جیوندا رہے گا تیری بکریاں دا دودھ ابو بکر چوئے کرے گا۔ محبت کرو، کیونکہ مجھے پتہ ہے تقریباً جنہیں احباب بیٹھے دے نے زیادہ ہوئی نہیں جنہوں اللہ نے بڑا پیسہ دیتا ہے۔ حضرت جی ساڑھے تے نہ سٹو سانو ہی اللہ نے بڑا دیتا ہے، کو ماڑا لبو جا رہی ہے۔ میں بھئی سچ میں بھی کیا کہا، اور نالے حضرت جی مینوں بچیاں نوں میں کہہ چھڑیا تھا تہاڈے دتے مک جاندے نے، صرف آس لگی کو حضور عطا کر چھڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مینوں اللہ بچے کہندے نے حضرت جی لوگ پیار میں سٹ دے نے کیوں موڑ دے، یا میرا دل نہیں کرتا، سن دل کرتا کو حضور عطا فرما، وہ میری قیامت تک آنا نہیں، نسلوں کو بھی نہیں مکنے ہیں، کچھ حضور عطا کر چھڑے۔ رجے نہ رجاؤ پتر، ویکھو جڑا تڑے ملے دی مسجد دا امام ہے او دا حق ہے، او دی خدمت کرو پتر۔ میرے کل بار نویں گڈی کھلوتی دی، اللہ نے مجھے بہت عطا کیتا ہے، اپنے ملے دی مسجد دا امام پتر ہاتھ جوڑ کے، اور مینوں دکھ ہے حضرت تسی نعت خان لینڈ کروزراں تے بٹھا چھڑے نے، مولوی تسی رول کے مار چھڑے نے۔ نعت خان او جنوں اللہ دی کوکو نہیں آندی ہے، تسی فارچونراں تے بٹھا چھڑے نے پڑھ، ایک عالم دین ایک شیخ الحدیث تسی 70 دے مار چھڑے نے۔ قبلہ گل تے نہیں کیتی، سرول کے سنیاں نے اپنے عالم مار چھڑے، سانو نہ دیو، سانو اسی اپنی مسجد دا امام دیکھو، اپنی مسجد دا امام دیکھو، ہر سیزن دا پتر بہترین سوٹ دیکھو نا، پیچھے کھلوتے کا سوٹ مہنگا ہوئے تے امام صاحب دا سوٹ ماڑا ہوئے، مزہ تے نہ آیا کوئی۔ آپ ہی دھیان کرو پتر نے شہمد، تسی جناب بہترین ہش پپیز دے گرم بوٹ پائے ہون تے مولوی اور سینڈل پائی ہوئے سردیاں وچ مزہ تے نہ آیا کوئی۔ دھیان کرو پتر، شاید کل رب معافی دے چھڑے سن۔ اپنی مسجداں نو آباد کرو، اپنے مدرسے آباد کرو، اپنے مدرسے آباد کرو، اور بس دعا کرو کو حضور عطا فرما چھڑے، ہاں کچھ حضور نبی علیہ السلام عطا کر، انہاں دیاں تاواں نہیں مکدی ہیں، تسی کی دینا ہے تے میں کی لینا ہے۔ آج افنان صاحب نے وہ جڑا نا جمعے چ بھی پڑھی، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، بھر کے جھولی میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے۔ اللہ سب نے سلامت رکھے ماڑیاں دے کام آؤ، ماڑیاں دے وما علینا الا البلاغ۔